جی السلام علیکم جی ہارر ویب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو اگین، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا. ایکچولی اسٹوریز اتنی ہیں کہ بندہ سناتے سناتے جو ہے نا تھک جائے، کیونکہ بچپن سے ہمارا وہ ایک تھا نا. جب آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو کسی نے اسٹوری سنائی ہوگی گھر میں، پھر آپ سنتے رہتے تھے پھر ڈیلی سنتے تھے. ایسا ہی ہمارا بھی تھا. آج تک ہمیں تقریباً انہیں چیزوں کا شوق ہے، بچپن سے لے کے آج تک. کہانی سنانا، آگے سنانا، خود سننا اور پڑھنا خاص طور پہ کافی جو ہے. اچھا چلیں، آپ کا بھی وقت اور اپنا بھی وقت تھوڑا بچاتے ہوئے تھوڑا جلدی میں ایک سٹوری آپ کے لیے پیش کی خدمت لے کر آیا ہوں. سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے اور خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ ایک دن میں نے کامنٹ دیکھا تھا آپ کی ویڈیو میں. ایک بندہ بول رہا تھا جی یہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، ایسے اس نے کوئی 2-3 اور لفظ لکھے ہوئے تھے. تو خاص طور پہ ان کے لیے کہ یہ میرے بھائی، آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، اور سب صرف بلیو کی بات ہے کہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں تو خاص طور پہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقیں پیدا کی ہیں. ان مخلوقوں میں سے ایک مخلوق یہ بھی ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے. اس کا وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہے. لیکن کیا ہے کہ عام انسان، اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری آنکھ میں ایسا پردہ ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں. خیر چلو، یہ لمبی ایک بات ہو جائے گی، تو شارٹ کٹ میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں. سٹوری کچھ ایسی ہے کہ یہ سٹوری جو ہے نا میرے فرینڈ، بہت قریبی فرینڈ کے ساتھ ایسا ہوا تھا. اس ٹائم میں دبئی میں نہیں تھا. ابھی تو میں دبئی میں ہوں نا، وہ دبئی میں ہی تھا اس ٹائم میں. 2015 کی بات ہے ایسے. تو خیر اس نے جب سٹوری مجھے سنائی نا، کیونکہ جب ہم لوگ ادھر نئے آئے نا تو ہمیں رشتے دار گپ شپ ہوئی ایسے کرتے. ایک دن ہم رات میں بیٹھے ہوئے تھے تو میری اس سے بات چل رہی تھی، ایسے ہی ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے اس سے بولا یار چلو جی ہم وہاں سے آ گئے، وہاں پر ایسی جگہ ہیں، ایسے ہم بات کر رہے تھے کچھ. اس نے بولا بھائی یہاں پر بھی جگہ ہے ایسی. میں نے بولا یار ایسے اتنی بڑا شہر ہے، یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا چلو میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں، اور یہ ریئل سٹوری. تو خیر آج مجھے وہ سٹوری یاد ہوئی، میں نے کہا آپ کو بھی سنانی چاہیے. سٹوری کچھ ایسی ہے کہ ایک ہوٹل تھا. اس ہوٹل میں وہ وزٹ پہ آیا. دس ویڈیو اسپانسرڈ بائی دا گیجٹ ٹرو. گیجٹ ٹرو میں آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے استعمال میں ہونے والے تمام گیجٹس ملیں گے. آج ان کا پیج وزٹ کیجیے اور بازار سے یا مارکیٹ سے بہت کم ریٹس پہ گیجٹس حاصل کیجیے. ہے نا، تو وزٹ پہ پھر ہوٹل پہ اس نے اپنی جو ہے نا اکوموڈیشن رکھی. اچھا، جس روم میں وہ رہتا تھا نا، اس روم میں ایسا تھا کہ ایک کچن باتھ اور ساتھ میں چھوٹا سا کچن تھا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اسٹور روم کہہ سکتے ہیں. ایسے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے چائے شائے پینے کے لیے، یا اس طرح کا چھوٹا سا ایک وہ ہوتا ہے، ہر ہوٹل میں ادھر ہوتا ہے چھوٹا سا اسٹور روم، اس کو پینٹری روم کہتے ہیں. تو خیر وہ پینٹری تھی بنی ہوئی تھی، اس میں چائے پینا یا کبھی بیٹھ کے کھانا کھانا یا ایسا تھوڑی جگہ تھی. تو وہ کہتا ہے ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کے، گھر میں ہی بات کر رہا تھا ویڈیو کال کر کے، تو ایسے بات بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں کھانا بھی کھا رہا تھا. تو کھانا کھاتے کھاتے مجھے کہ ایسے لگتا جیسے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی اسی روم کے اندر سے. تو اس نے اس روم جا کے دوسری سائڈ پہ روم تھا، اس نے چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسے لگا جیسے پتھر نہیں گرتا، ایسا کچھ گرنے کی آواز آئی. اس نے سوچا شاید ٹیبل شیبل کچھ گرا، ایسا کچھ گرا ہے شاید. اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں، سب نارمل ہے. خیر یہ تو ٹائم ہو گیا، گزر گئی یہ بات. کچھ 2 سے 3 دن بعد اس کو پھر ایک جو ہے نا ایسے ہی گرنے کی آواز آئی، اور سیم وہی آواز آئی. اچھا اس بار اس نے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ ایسی کیسی آواز. اس نے پھر اپنے نیبر سے جو ہے نا اس کو، کیونکہ یہاں پر ایسے الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں اور بغیر اجازت کے جائیں. اس نے سیکورٹی کو بلایا، سیکورٹی کو بلا کے پرمیشن لے کے سیکورٹی کے ساتھ گئی، اور اس نے پرمیشن لے کے پوچھا بھائی، ایسے پوچھا کہ یار مجھے ایسے آواز آئی ہے کل بھی آج بھی، تو کیا آپ کے بچے لوگ کھیلتے ہیں یا کیا ایسا کچھ ہے؟ انہوں نے بولا نہیں ہمارے تو ادھر کیا بچے ہیں، ہم تو سنگل ہیں، بیچلر لوگ ہیں، ہم کیسے بچے ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں. تو خیر ہمیں نہیں پتہ. اس نے پھر فرینڈ والے سے پوچھا، وہاں بھی نہیں. ایسے کر کے ساروں سے 2-3 لوگوں سے اس نے پوچھا.
جو اس کے قریب قریب تھا. انہوں نے بولا, سب نے بولا نہیں. اچھا ایک دن وہ بولتا ہے کہ میں چائے پی رہا تھا تو میرے دستوں کو بھی میرے اس میں ڈور پہ میں باہر نکلا تو وہ فرنٹ میں میرے جو نیبر تھے نا وہ تھے. ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ بات بولی کہ یہ جو آوازیں آپ کو آ رہی ہیں نا تو یہ کہتا ہے کہ وہ اس نے بتایا کہ یہ آواز ہمیں بھی کچھ دن پہلے آئی تھی لیکن ہم نے اگنور کی تھی کیونکہ یہ ایک نارمل سی آواز تھی اس لیے ہم نے اگنور کی تھی, لیکن واقعی میں آواز کدھر سے آ رہی ہے تو ہم نے ایسے ہی سوچا تھا کہ آپ کے طرف سے آ رہی ہے ایسے کر کے. خیر اچھا آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ ہوٹل جو تھا نا اس کا جو ہوٹل کا مالک تھا وہ چھوڑ کے چلے گیا. اچانک سے اس کو لاس ہوا نا کیونکہ وہ ہوٹل چل نہیں رہا تھا صحیح سے تو اس کو لاس ہو رہا تھا, وہ چھوڑ کے چلے گیا. کیونکہ یہاں پر آپ اگر رکتے ہیں نا تو پھر آپ کو بڑا فائن ہوتا ہے اور ایسی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, ان سے انسان جو ہے نا بچنے کے لیے بھاگ جاتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے چھوڑ کے اپنے ملک چلے گیا وہ. اچھا وہ چلے گیا, اب ہوٹل تو بند ہو گیا, ٹھیک ہے ہوٹل بند ہو گیا. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ تو سارے ادھر سے نکل گئے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی آس پاس بلڈنگ کے جو آس پاس اس ہوٹل کے جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے نا بلڈنگ میں, اب ان کی شکایتیں روز جو ہے نا بڑھنا شروع ہو گئی کہ ہمیں یہاں سے آواز آتی ہے کسی کی چیخنے کی, کسی چیز کی گرنے کی, اور اس طرح کی ہمیں آوازیں آتی ہیں. حالانکہ یہ ہوٹل بند ہے, ان کو پتہ تھا یہ ہوٹل سیل ہے, ذرا باہر تالا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہوٹل کے پارکنگ ایریا سب بند ہے, تو یہ آواز کہاں سے آتی ہے یار. خیر انہوں نے ایک دن جو نیبر تھے نا انہوں نے چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن خود ادھر سے پھلانگ ہے نا دیوار, تو انہوں نے اندر جا کے چیک کرنے کی کوشش کی یار کون ہے, ہر کوئی شاید پھنسا ہوا ہے یا کیا ہے. انہوں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا, پولیس کو انفارم کیے بغیر انہوں نے جو ہے نا جا کے یہ چیز چیک کی. جب چیک کی انہوں نے تو اندر کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے ٹارچ وغیرہ 2-3 لوگ گئے, ٹھیک ہے, چیک کیا, کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی سامان پڑا ہوا ہے, کچرا کنڈی سارا ادھر پڑا ہوا ہے, اسمیل بری حالت ایسے ہے. وہ واپس آ گئے, انہوں نے بولا یار یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, بلڈنگ بھی بہت بڑی تھی, چیک کرنا ان کے لیے مشکل تھا, انہوں نے پوری بلڈنگ کو نہیں چیک کر سکتے تھے. جیسے خیر جہاں سے ان کو آوازیں نارمل آتی تھی انہوں نے چیک کیا, نہیں آیا وہ. خیر وہ آ گئے واپسی اسی دن اسی رات میں, دن میں انہوں نے شام کے ٹائم میں وہ چیک کیا اور رات میں ان کو پھر آواز آئی, اور اس بار بچہ رونے کی آواز اور اس طرح کی مختلف جو ہے نا اس طرح کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ لوگ بہت اب اس بار وہ بہت ڈر گئے, انہوں نے پولیس کو ڈائریکٹ کہا تھا, انہوں نے پولیس کو بلایا, پولیس آئی, پولیس نے پھر انویسٹیگیشن کی, اس کا لاک توڑا, پھر چیک کیا. اس نے پھر اپنے ساتھ ان کے مطلب کافی لوگ انہوں نے جو لائے, انہوں نے پھر ان کو ٹاسک دیا کہ یہ چیک کریں آپ ادھر کیا ہے. انہوں نے یہ سوچا کیا پتا کوئی پھنسا ہوا ہے, کوئی ادھر ہے رہ رہا ہے کیا ہے. تو انہوں نے پورا ہوٹل چھان مارا لیکن کچھ بھی نہیں تھا, صرف گندگی کے علاوہ اور اسمیل کے علاوہ اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ. ایون وہاں کوئی جانور بلی ایسی کچھ چیز بھی نہیں تھی. خیر انہوں نے چیک شک کیا, انہوں نے سب رپورٹ جو ہے نا آگے پھر ادھر کے جتنے نیبر تھے ان کو دی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر, آپ لوگوں کو ایسی وہم ہے یا ایسا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اگر وہم ہوتا تو ہم لوگ, پھر انہوں نے کیا کیا CCTV کیمرے اس جگہ پہ جو ہے نا ایکٹیو کر دیے. انہوں نے CCTV کیمرے پہلے لگے ہوئے تھے لیکن ان کو آف کر دیا تھا, ظاہر ہے وہ ہوٹل بند ہونے کی وجہ سے CCTV کیمرے کو ایکٹیو کر دیا واپس سے. انہوں نے پورے ہوٹل کے CCTV کیمرے ایکٹیو کر دیے. اچھا جب انہوں نے CCTV کیمرے ایکٹیو کیے نا تو CCTV کیمرے ایکٹیو کرنے کے بعد اس کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ایک بندہ رکھا جس نے اس کو مانیٹر کیا. مانیٹر کرنے کے لیے ایک بندہ جو بیٹھا ہوا تھا نا رات میں اور دن میں, ان کی ڈیوٹی تھی دونوں کی, کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہے. کیونکہ پولیس کو بھی اب شک پڑ گیا تو سب لوگ حرکت میں آ گئے. ظاہر ہے آس قریب میں جو 2-3 بلڈنگیں تھیں وہ ڈسٹرب تھی, جو اس سائڈ پہ رہنے والے لوگ تھے نا وہ ڈسٹرب تھے, ڈرتے تھے, ان کے بچے اور وہ لوگ بھی ڈرتے تھے. خیر جب انہوں نے CCTV کیمرے میں چیک کیے نا چیزیں تو گائز انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ میں کیا بیان کروں. مطلب انہوں نے ایسا دیکھا کہ جیسے ایک کالا سایہ سا, ٹھیک ہے, آپ کامنٹ سیکشن میں لازم بتانا آپ اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں. ہم لوگ تو سایہ کہتے ہیں, اب آپ اس کو زبان میں کیا کہتے ہیں, کچھ تو چھالاوا بھی کہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک سایہ دیکھا کالا سا جو تیزی کے ساتھ ادھر ادھر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ چیز ہے اس کی, کچھ چیز مطلب دھواں جیسے ہوتا ہے نا ویسا وہ چیز ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا نا وہ شاکڈ ہو گئے. انہوں نے ایک دم سے CID پولیس دونوں کو کال کی کہ بھائی یہ ادھر ہو رہا ہے, آپ آ کے مانیٹرنگ کریں اس کی خود. انہوں نے وہ آئے پولیس والے, انہوں نے دیکھے اور انہوں نے پوری جو ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے ہر ٹائم بندہ مانیٹر نہیں کر سکتا کیمرے کو, اس نے کھانا بھی کھانا ہے, اس نے سونا بھی ہے, اس نے جاگنا بھی, سارا کچھ 24 گھنٹے کیمرے چل رہے ہیں لیکن بندہ مانیٹر 24 گھنٹے نہیں کر سکتا. خیر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پرانی ساری ریکارڈنگ جو ہے نا ہفتے کی پوری
ایک پورا ٹائم ہو گیا تھا اس کو انہوں نے دیکھی. لیکن گائز اس میں اس ریکارڈنگ میں انہوں نے جو چیزیں دیکھی نا وہ بتانے والی بہت عجیب سی. اس کے اندر انہوں نے ایسی مطلب جانور دیکھے, ٹھیک ہے, اور جانور کیسے تھے کہ پورے وہ جانور بھی نہیں تھے. مطلب اگر بلی ہے نا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور باقی 3 ٹانگیں ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی ٹھیک چل رہی ہے. اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد وہ لوگ تو بہت ڈر گئے. پھر انہوں نے ایسا دیکھا کہ جو کیمرہ سسٹم انہوں نے ادھر لگایا تھا اس میں وائس ریکارڈنگ بھی تھا, اور وائس ریکارڈنگ میں ایسی وائس جیسے بچے رو رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, اور ایسے مطلب عجیب سی, اور لڑکیوں کی عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ بہت ایک سمجھ لیں گے بہت شاکنگ تھا جب انہوں نے دیکھا یہ سارا کچھ. جب پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے پبلک اس کو کر دیا کہ انہوں نے اس کو ہارر بلڈنگ کا نام دے کے اس کو بند کر دیا. اور وہ سائڈ پہ جتنے بھی لوگ تھے رہتے تھے نا, وہ پوری ایک لائن تھی, کوئی آئی تھنک 25-30 منزل وہ بلڈنگ تھی, وہ ساری انہوں نے ایمٹی کروا کے خالی کروا کے دوسری سائڈ پہ ایک شفٹ کروا دیا. اور ان کو بولا کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ سارے سیل کر دیے انہوں نے, یہاں پر کوئی بندہ نہیں رہے, کیونکہ یہ اب بلڈنگ ایسی ہے کہ اب اس بلڈنگ کو ہم اتنی جلدی گرا بھی نہیں سکتے, توڑ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر گائز یہ ہوتا ہے نا, بلڈنگ اگر جو پرانی ہو جائے اور جو سیل ہو جائے اس کے بعد وہ کوئی خریدے نا یا وہ چلے نا تو وہ پھر گرا لیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بلڈنگ کو اسی طرح رہنے دیا, لیکن وہ بلڈنگ مشہور ہو گئی اور وہ واقعات جو ہے نا دن بہ دن بڑھتے گئے. ایون کہ وہ 4 بلڈنگوں سے 6 بلڈنگ تک وہ واقعات چلے گئے, مطلب وہاں سننا لوگوں کا, پھر وہ آوازیں سننا ایسے. گائز آج وہ ایریا جو تھا نا, میں آپ کو کچھ ٹائم پہلے کی بات بتاؤں کہ آج سے تقریباً 6 یا 8 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا دوں. میں خود اسے ایریے پہ وزٹ کرنے گیا ہوں اور وہ ایریا بند پڑا ہوا پورا, یعنی اس کے آس پاس جو 3-4 بلڈنگیں نا وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. اب ادھر بھی کوئی نہیں رہتا ہے, صرف اس بلڈنگ کی وجہ سے, ایک بلڈنگ کی وجہ سے. اب اللہ جانتا ہے وہاں پر کسی نے کیا غلطی کی ہے, وہاں پر کسی نے کیا کیا ہے, یا کیسے کیا ہوا ہے, کوئی مرڈر ہوا ہے, کیا ہوا ہے اللہ جانتا ہے. ہوٹل تھا, ہوٹل میں بڑا کچھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں. الگ الگ قسم کے لوگ آتے ہیں, اب بندہ مانیٹر بھی نہیں کر سکتا نا ہر ٹائم کسی کو کوئی کیا کر رہا ہے. خیر گائز یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی, اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے رہتے ہیں جی سٹی ایسی ہے, سٹی میں ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے یہ چھوٹے یہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی بات کرتے یہ بات کہاں تک گئی کہ 3-4 بلڈنگیں بالکل خالی کروا دی اس جگہ میں. ایسا کچھ اس جگہ میں تھا, اللہ جانتا ہے بہتر. باقی گائز ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس سٹوری کو, اور وہ اور سی سٹوری کو سنیں سمجھیں, اور کامنٹ سیکشن میں لازم اپنی رائے ہمیں دیں تاکہ ہم اسی طرح اچھی اور سٹوریز آپ کے لیے لاتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.